السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو، ساری مخلوق کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مکلف مخلوق ہے جیسے انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے، اور چاہے غیر مکلف مخلوق ہے جیسے انسان اور جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق جن کے پاس اللہ کی بندگی سے انحراف کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بندگی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے کائنات کے لوگوں، تم اپنے پالنہار کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق وہی ہے۔ تو خالق کا کیونکہ حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ کو معلوم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ خالص اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اور پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ، تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق بن جاتا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ جو شرک سے بچتا ہے اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو گویا
جو عبد کا معبود کے ساتھ تعلق ہے وہ بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وگرنہ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، بنائی بھی اس نے ہے، پیدا اس نے کی ہے، ساری اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ کا بندہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرتا۔ ہر بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، ہر بندے کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب، اب اللہ ہے کہاں؟ اللہ عرش پہ ہے، اور عرش وہ کتنا بڑا اور کتنا دور ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر اللہ کی عرش کی بڑائی اللہ اکبر۔ حدیث میں بس ایک ذرا سا ہمیں اللہ کی کبریائی کا اندازہ کرانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش، اس کا مطلب ہے حدیث میں کرسی اور عرش کو الگ الگ بیان کیا۔ یہ جو فرمایا نا وسع کرسی السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ جو پوری کائنات ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور کائنات کتنی بڑی ہے یہ سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے، یا آپ ادھر یوٹیوب سے کوئی ویڈیو نکال کے یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے کائنات کتنی بڑی، جس کا کوئی حد حساب ہی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے۔ یعنی یہ ہماری زمین یہ حصہ ہے نظام شمسی کا، اور نظام شمسی پھر آگے بہت سارے نظام ہائے شمسی ہیں ان کا حصہ ہے۔ یعنی سورج زمین سے کئی گنا بڑا سورج، پھر یہ پورا نظام شمسی مل کے کئی نظام ہائے شمسی کا حصہ، پھر گلیکسی بنتی ہے، پھر گلیکسی سے بھی اوپر جائے تو کلسٹر بنتا ہے، پھر کلسٹر کے اوپر کلسٹر کا کلسٹر بنتا ہے۔ کائنات کو آگے سے آگے بڑھاتے جائے، سمجھ نہیں آتی کتنی بڑی کائنات، اور یہ سمجھ آ بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، سمجھ کیسے آئے؟ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم نے بنایا ہے، آسمان کو ہم اس کی وسعت دیتے جاتے ہیں۔ کائنات گویا بڑھتی جا رہی، بڑی ہوتی جا رہی، اور یہ بڑھتی ہوئی کائنات جس کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے لقدق صحرا ہو، اور جس کی لمبائی چوڑائی میلوں، جس کا اندازہ نہیں، اس کے درمیان میں ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس صحرا کے ساتھ ہے وہ اس ساری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ پھر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اللہ کی کرسی کے ساتھ بھی وہی نسبت ہے جو باقی کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ کے عرش کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور وہ پھر آگے کرسی کتنی بڑائی ہے اللہ کی، اللہ۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ اکبر، اس کا علم محیط کلی ہے۔ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، وہ اتنا قریب ہے۔ اور بندے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو فرمایا فإنی قریب، اب ان کو بتاؤ میں تو قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ پاس ہے، میں بات کروں تو میری سنتا ہے، بات کروں تو نہیں۔ فرمایا دل میں سوچیں تو وہ بھی سن لیتا ہے، صرف اپنا توجہ اس کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ تو اتنا قریب ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب شاہ رگ کہاں ہے؟ کبھی سوچا شاہ رگ تو ہمارے اندر ہے، تو ہمارے اندر جو چیز ہے اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے قلب کی تہنائیوں میں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں
جب ہم جھانک کے دیکھیں تو ہمیں اپنے اللہ نظر آ جاتا ہے، اور اپنے اللہ سے ہماری گفتگو ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے دل کی طرف بھی جھانک کے دیکھ لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ کو ہم اپنی باتیں نہیں سناتے، ہمیں جو پاس بیٹھا ہوا آدمی ہے، جو ہمارے محلے کا چودھری ہے، جو ہمارے معاشرے کا وڈیرا ہے، جو ہمارا مالدار ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ تو لگتا ہے ہماری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا، وہ ہماری بات سن لیتا، وہ تو ہمیں سب کو یقین ہے کہ یہ ہماری بات سن لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ اللہ سے بات کرتے ہوئے ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کہیں دور دراز کی کوئی چیز۔ وہ فرماتا ہے میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب۔ کبھی اللہ کو پکارو، کبھی اللہ کے ساتھ اس طرح گفتگو تو کرو۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میں صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کے ساتھ بات کر کے تو دیکھو، نہ وہ کبھی سویا ہوتا ہے، نہ بھی اس کو کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ کبھی بے توجہ ہوتا ہے، نہ اس کی کبھی کبھی توجہ ادھر ادھر ہٹتی ہے۔ توجہ ہٹتی ہے تو انسان کی ہٹتی ہے۔ اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو کبھی کوئی نیند اونگ وغیرہ نہیں آتی۔ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لہذا کمی تو ساری ادھر ہے۔ معاملہ تو اللہ کے ساتھ جڑنے والے کا ہے، وہ اللہ قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس نے تو کہا میں جواب بھی دیتا ہوں۔ لہذا اس اللہ کے ساتھ اگر انسان نے تعلق قائم کرنا ہے تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تعلق قائم کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اس کا عبد بن جائے۔ جب انسان اللہ کا عبد بنتا ہے تو اللہ کو یہ اتنا پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کا بندہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو جہاں جیسے مرضی جتنی مرضی غلطیاں ہو گئی ہیں نا، کم از کم میرا بندہ تو رہ، میرا تو رہ، کسی اور کا تو نہ بن۔ اگر تو میرا رہے گا تو تو پھر میرے قریب ہے۔ اس لیے فرمایا تو شرک نہیں کرتا نا تو تیری ساری غلطیاں میں معاف کر دوں۔ شرک نہ کرے تو تیری ساری غلطیاں معاف ہوں۔ تو شرک کرنے کا مطلب یہ ہے، اب آپ اس کو اندازہ کریں، مثال تو عجیب و غریب سی ہے۔ کبھی سوچیں کہ کوئی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوں آرام سے، اور بیوی جو ہے وہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے تو شوہر اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ شوہر کو پتہ بھی چل جائے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کی طرف توجہ کر رہی ہے، صرف نگاہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر مرد کی طرف دیکھ رہی ہے، تو مرد کی غیرت کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی اور کی طرف دیکھے، حالانکہ نہ اس نے بیوی پیدا کی ہے، نہ اس کی مخلوق ہے، نہ اس کی غلام ہے، بس اللہ کے نام پر اللہ نے اس کے گھر میں بھیج دی ہے، صرف اللہ کے نام پر۔ اگر وہ نکاح پہ اللہ کا نام نہ لیا ہوتا اور وہ اللہ کے نام پر ادھر اس کو نہ جوڑا ہوتا تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ تو صرف اتنی بات کی وجہ سے کہ وہ کسی غیر کی طرف نگاہ کرے تو آدمی مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں کہ اس نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کرے، تو یہ جب کسی اور مخلوق کی طرف دیکھے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو غیرت نہیں آئے گی کہ میرا بندہ، میری مخلوق میں نے پیدا کیا اور یہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے، کسی اور کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، کسی اور کو اپنا سمجھتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کے سامنے سر دیکھتا ہے، ماتھا دیکھتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے۔ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا، اتنا پھر اس کو غصہ آتا ہے کہ وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اگر کوئی کسی نے شرک کیا نا، کسی نے کسی اور طرف دیکھا، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، باقی ساری غلطیاں معاف کر دے گا، اس کو معاف نہیں کرنا۔ مانگتا بھی ہے تو کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ توقع رکھتا ہے تو کسی اور سے رکھتا ہے، توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو کسی اور پہ رکھتا ہے۔ اور بہت بڑا جو موحد ہوگا وہ کہتا ہے بس ایک تیرا بھروسہ، ایک اللہ کا بھروسہ، ایک تیرا سہارا، ایک اللہ کا سہارا۔ سبحان اللہ، گویا اللہ کا سہارا ناکافی ہے، جو تیرا سہارا بھی چاہیے، اس کے بعد میرا سہارا مکمل ہوگا، ایک تو سہارا، ایک اللہ سہارا۔ اور شرک کیا ہوتا؟ شرک اور کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد سے پوچھا، مشرک تھے، کہ ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ کون سے 7؟ کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں پہ ہے، 6 چھوٹے جو زمین پہ ہے۔ کمال ہو، یہی تھا ان کا شرک۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑا ہے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، سورج چاند ستارے اس کے کنٹرول میں ہے، مدبر کائنات وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، یہ سارا کچھ وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ مومنون میں، سورہ زخرف میں، سورہ یونس میں، سورہ مومنون میں، سورہ زمر میں۔ اللہ نے بار بار ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، کون کم کرتا ہے، اللہ، ان سے پوچھو۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازمی کہیں کہ سب اللہ ہی کرتا۔ جب سب اللہ کرتا ہے تو تم بتوں کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکتے ہو؟ تم در در پہ جا کے کہیں زندہ خدا کہیں مردہ خدا ان کے پاس کس لیے جاتے ہو جب سب کچھ وہ کرتا؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی تھے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ، وہ خواب میں ان کو کوئی عیسائی ملا، تو انہوں نے اس عیسائی سے کہا کہ عیسائیوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، بڑا ظلم کیا، تمہیں چاہیے نہیں تھا یہ کرتے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم مسلمانوں نے بھی تو بڑا ظلم کیا۔ وہ حیران ہو گئے، خواب میں اب عیسائی تانا دے رہا ہے تم نے بھی بڑا ظلم کیا، صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائی تانا دے رہا ہے تم نے بھی بڑا ظلم کیا۔ ظلم کیا؟ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، جو اللہ چاہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، گویا تم اللہ کی مشیت میں محمد کو شامل کرتے ہو، شرک کرتے ہو، لہذا تم بھی بڑا ظلم کرتے ہو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی، بڑے پریشان ہوئے، بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ حاضری دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں عیسائی نے تانا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد، یہ نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے، یہ نہ کہا کرو، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے، اس کے ساتھ اس کی مشیت میں کسی اور کو شریک نہ کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں بس ایک تیرا سہارا اور ایک اللہ کا سہارا، پھر کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، اللہ نہیں سنتا۔ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے جب تو میرا ہوگا تو میں تیری سنوں گا، جب تو میرا ہے ہی نہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی سن رہا ہے، اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ
کہ جب بھی مجھے پکارے، جہاں بھی پکارے، میں تو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں، میں اس کو سنتا نہیں ہوں صرف۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا میں سنتا ہوں تو پھر ہمارے پاس بہانہ ہونا تھا، سنتا تو وہ سب کی ہے، قبول کسی کسی کی کرتا۔ سبحان اللہ، اس نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ایک تیرا سہارا اور ایک اللہ کا سہارا۔ یہ بسوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، انا للہ و انا الیہ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی مخلوق اور خالق کا فرق کتنا۔ اور یہ بار بار مخلوق کی بندگی کرتے ہیں، مخلوق میں سے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، کچھ پیدا کیا؟ خالق وہ ہوتا ہے جس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، یہ خالق کا حق ہوتا۔ تو مخلوق ہو کے اللہ کی، مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو، مخلوق ہو کے مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، کمزور نے کمزور سے مانگا تو کیا مانگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا والے سارے مل کے پیدا کسی نے کیا کرنا ہے، انسان تو کیا پیدا کرنا ہے، کائنات تو کیا پیدا کرنی ہے۔ کائنات کی ایک حقیر سی مخلوق ہے مکھی، فرمایا سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، سارے فلسفی اکٹھے ہو جائیں، سارے ڈاکٹر انجینئر سب اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ بڑی ٹیکنالوجی کے انقلاب آ گیا ہے، اے آئی کو بھی ساتھ شامل کر لیں، جتنے ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی، قیامت تک آنے والے سارے بڑے سے بڑے جو صاحب علم اور صاحب تکنیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کہتا ہے یہ مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر ان کا حق کیسے ہو گیا کہ ان کے سامنے آدمی ماتھا ٹیکے، ان کو پکارے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یا کسی زندہ مردہ کو کہے کہ ایک تو سہارا ہے ایک اللہ سہارا ہے۔ فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے تو یہ سارے مل کے اس سے کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے مکھی سے کھانا نہیں واپس لے سکتے، تو یہ انہوں نے اور کیا کرنا ہے، کسی اور جو کہ ہیں تو وہ تو دور کی بات ہے، اس مکھی سے کھانا واپس، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، کائنات کے ایک حقیر مخلوق ہے، اس سے یہ کھانا واپس۔ اللہ عجیب چیلنج ہے اللہ کا۔ یہ سارا کچھ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شاید یہ سمجھ جائے، انسان پھر بھی نہیں سمجھتا، اللہ کا کلام سن کے بھی نہیں سمجھتا۔ مکھی سے کھانا کیوں نہیں چھین سکتے؟ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے مکھی جب جا رہی ہو تو راستے میں پکڑ لے، پکڑ کے اس سے کھانا چھین کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ لاشعوری طور پر ہم قرآن کے اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، ہم بھی سناتے رہتے ہیں، قرآن میں پڑھا ہے لوگوں کو سنا دیا۔ اللہ، تو میں ایک دفعہ اسی طرح یہ درس دے رہا تھا تو میں نے چیلنج بتایا، قرآن نے کہا کہ مکھی ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، چھین نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ایک دوست تھے کیمیکل کے پروفیسر، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے میرا درس سنا تو اگلے درس میں وہ آئے تو ایک انگریزی میں آرٹیکل لکھا ہوا تھا مکھی کے اوپر، تو وہ آرٹیکل ساتھ لے کے آئے، مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ آرٹیکل دینا چاہتا تھا، میں بتانا چاہتا تھا کہ مکھی سے کھانا کیوں نہیں چھینا جا سکتا، اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا، وہ کسی سائنسدان کا آرٹیکل تھا، اس لیے نہیں چھینا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں مکھی جب کھانا اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں کہ جو آدمی اٹھا اس کو چھین سکے واپس، کیونکہ اللہ نے مکھی کو ایسا بنایا ہے کہ مکھی ٹھوس چیز کھاتی نہیں ہے، وہ اس کو مایا کر کے پیتی ہے، کہ جس ٹھوس چیز پر بیٹھتی ہے تو مکھی کے اندر سے ایک لعاب نکلتا ہے،
وہ اپنا لعاب اس کے اوپر ڈالتی ہے اور اتنے حصے کو جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو لیکوڈ بنا لیتی ہے، اور لیکوڈ بنا کے اس کو سک کر لیتی ہے، پی لیتی ہے، اور پی کے وہ اڑ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں، چھین کیسے سکتے؟ یعنی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی لگا لے یہ اس کو چھین نہیں سکتے۔ یہ چیلنج قرآن کا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ یہ بات فرمانے کے بعد فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور مردہ، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور اور مردہ، دونوں ایک جیسے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس نے اعلان کیا ہوا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں جو جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ ہم نے اللہ کو ایک طرف کر کے ہم نے جو دنیاوی سہارے ہیں انہی کو سمجھا شاید سارا کچھ یہ ہے، اس لیے اللہ نبی کا سہارا اور اللہ نبی وارث، ایک اللہ کا سہارا ایک تیرا سہارا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ پیدا میں نے کیا ہے، رزق میں دیتا ہوں، اور پھر جو اس نے فرمایا ہے نا، سبحان اللہ، کہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یقدر کم کر دیتا ہے۔ یہ کہیں نہیں فرمایا اس نے قرآن میں کہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رزق بند کرتا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے کسی کا رزق بند نہیں کیا، کم زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن بند نہیں کرتا وہ کسی کا رزق، اپنے دشمنوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب کو دیتا۔ لیکن جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس پر پھر اس کو غصہ آتا ہے۔ پھر جس کا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کا بنا نہیں ہے، اللہ کا نہیں بنا، تو اللہ کو حق ہے کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، جو مرضی کرے اس کی مخلوق۔ ویسے تو جو چیز پیدا اس نے کی ہے، ہمیں پیدا اس نے کیا، کائنات اس نے پیدا کی۔ ہم ریت کے گھروندے بناتے ہیں نا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ریت کے اندر کھیلا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا آج کل کے بچے کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے۔ اس وقت ہمارے پاس تو کمپیوٹر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا کھیلنے کے لیے، ہم تو ریت کے مٹی کے ڈھیر میں کھیل لیا، ریت میں کھیل لیا، اسی طرح کھیلتے تھے۔ تو خود ہم اس کو بنانے میں کافی دیر لگتی تھی، ریت میں اگر آپ بنا رہے ہیں دیر لگتی تھی، پر جب آپ نے اٹھنا ہے، کھیل ختم ہونا ہے، تو سب کو ایسے ٹانگ ماری اور سب ختم کر کے چلے گئے۔ کوئی نہیں ہمیں کہہ سکتا کہ اس کو ڈھایا کیوں ہے، اتنی محنت سے بنایا تھا، ڈھایا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بنایا تھا، ہم نے ڈھا دیا۔ اگر کوئی آپ سے کہے بھی کیوں ایسا کیوں ہے، میں نے بنایا تھا، میں نے ڈھا دیا، آپ کو کیا مسئلہ؟ تو یہ مخلوق اللہ کی ہے، وہ ساری مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کیوں پھینکا۔ وہ ساری مخلوق کو جنت عطا فرما دے، اس کی جنت چھوٹی نہیں، وہ چاہے تو ساری مخلوق کو جنت دے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، لیکن اس کا بندے کے ساتھ تعلق اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ کسی اور کا بن جاتا ہے۔ جس نے کسی اور کی طرف دیکھا اللہ کو چھوڑ کر، اسی دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کم از کم اللہ کے ساتھ تعلق، غلامی کا تعلق رکھے گا تو اس کا پہلا اور کم از کم تعلق یہ ہے کہ یہ 5 وقت اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز تو ہو، مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہ نماز تو پڑھے۔ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کے غلاموں کی فہرست سے نکل جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر تو اللہ کا بنا ہوا ہے، یعنی اس نے طے کیا کہ یا اللہ میں بس تیرا ہوں، میں کسی اور کا نہیں، پھر جتنے مرضی گناہ ہو گئے، جتنی مرضی خطائیں ہو گئیں، اس نے معافی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک شرک میں نے معاف نہیں کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو حدیث قدسی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے ترمذی شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس آئے اور زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے،
کتنے کو گناہ ہو سکتے ہیں بندے؟ اللہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اتنے گناہ کیے ہوں، اتنے گناہ کیے ہوں، اتنے گناہ کہ زمین بھر گئی ہو، زمین اور آسمان کا درمیان بھر گیا ہو تیرے گناہوں سے، اتنے گناہ ہو. وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لیکن آیا تو اس حال میں ہو کہ تو ہو میرا، کسی اور کا نہ بنا ہو، شرک نہ کیا ہو، شرک سے بچا ہو. گناہ جتنے مرضی ہوں، فرمایا اگر تو شرک سے بچ کے آ گیا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو کون کہنے والا کہ یہ کرو؟ لیکن بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا اس وقت ہے جب یہ اللہ کی بندگی میں جھکتا ہے. جب اللہ کی بندگی میں جھکتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو بھی اللہ کے قریب ہے، گفتگو تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو آگے سے کہہ دیتا ہے حمدنی عبدی، آ گیا ہے نا میرے پاس تو، اور میری تعریف کرنے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کو فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میری تعریف کی ہے میرے بندے نے. اور یہ کہتا ہے مالک یوم الدین کو کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی. آپ ذرا سوچیں، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سکھایا کس نے؟ اس نے سکھایا ہی خود نے. الفاظ خود سکھائے ہیں، زبان اس نے دی ہے، کھڑے ہونے کی توفیق اس نے دی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق اس نے دی ہے. سوچ، یہ الفاظ یاد کرنے کی، دماغ میں بٹھانے کی صلاحیت بھی اس نے دی ہے، زبان سے ادا کرنے کی صلاحیت بھی اس نے، سارا کچھ اس کا دیا. قدردان اتنا ہے کہ بس میرے کہنے پر وہ کہتا ہے اس نے کیا ہے، حالانکہ سارا کچھ اللہ کا کیا ہوا، سارا کچھ خود دیتا ہے. زندگی اس کی دی ہوئی، جسم اس کا دیا ہوا، زبان اس کی دی ہوئی، قدم اس کے دیے ہوئے، توفیق اس کی دی ہوئی، سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور بندے کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن قدردانی اتنی کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنا قدردان ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ، اللہ کی دی ہوئی زبان سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے، اللہ کے دیے ہوئے اس موقع سے، صرف اس کے سامنے جب بولتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے میری تعریف کی ہے، حالانکہ سکھائی خود ہے. سبحان اللہ. قدردان اتنا ہے، کہتا ہے اس نے میری تعریف کی ہے، گن لیتا ہے، شمار کر لیتا ہے کہ میرے بندے نے کیا. اللہ اکبر. تو جس نے تعلق قائم کرنا ہے اپنے اللہ سے، وہ بندگی کی انتہا کر لے، بندگی کی ابتدا کر لے. ابتدا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی ذرا بھر بھی عدم توجہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہا ہے. اگر کمی ہے تو ہماری طرف کمی ہے. جس وقت آپ اللہ کی طرف، وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اکیلا یاد کرتا ہے نا مجھے، میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. بندہ اکیلا یاد کرتا ہے، اللہ اکیلا یاد کرتا ہے. اور کیا چاہیے؟ بندہ اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اور اکیلا بیٹھ کے اللہ کو. ہمیں تو پرابلم پیدا ہو گئی آج کے دور میں، بڑے ہم پھنس گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تقریریں کرنی ہے تو کیمروں کے سامنے کرنی ہے، مائکوں کے سامنے کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے تو اسپیکروں کے سامنے کرنی ہے، کیمروں کے سامنے کرنی ہے، سب کچھ فلمیت، شو آف. اللہ ریاکاری سے بچا لے تو بچا لے، وگرنہ کوئی حال رہا نہیں آج. ہر چیز دکھا کے، ہر چیز دکھلاوا، ہر چیز دکھلاوا. اس لیے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے رو لے یا مائک کے سامنے بیٹھ کے رو لے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس کی بات ہی نہیں. اس نے کہا اکیلا بیٹھ کے رویا، اکیلا. اللہ اکبر. اکیلا بیٹھ کے روئے. ذکر اللہ خالیہ، ذکر اللہ خالیہ. اکیلا ہو اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کر کے تو رو پڑا، آنسو آ گیا، آنکھ میں آنسو آ گیا. اللہ کو یاد کر رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ گیا، اور آنسو آ کے
ایسے مکھی کے سر کے جتنا آنسو وہ آنکھ سے نکلتا ہے اور رخسار سے لڑک کر نیچے گر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا. لیکن ہمارے تو آنسو بھی نکلتے ہیں تو لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم رو لیتے ہیں. بھلے قرائے کرام رو رہے ہیں, بھلے خطبائے عظام رو رہے ہیں, بھلے ٹی وی والے رو رہے ہیں, بھلے گھروں میں رو رہے ہیں, بھلے مسجدوں میں رو رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کس کو دکھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی وہ فرماتا ہے کہ جو مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. میرا اللہ تنہائی میں مجھے میرا نام لے رہا ہو, مجھے اور کیا چاہیے. آپ کو پتہ چل جائے نا دنیا میں اب یہاں بیٹھا ہوں اسٹیج پہ, میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے میرے سامنے, میں کسی کا نام لوں نا کسی بھی وجہ سے میں کسی کا نام لوں, وہ بندہ پھولے نہیں سمائے گا کہ میرا نام لیا. کائنات کا خالق کسی کو اکیلے میں یاد کرے, اللہ سوچو تو صحیح کبھی. یعنی مالک کے ساتھ تعلق بنانا کتنا تو مشکل ہے. اکیلے بیٹھ جاؤ اندر اور اس کے سامنے رو. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات, کیسے نجات ہوگی, بچیں گے کیسے, بچت کیسے ہوگی, پھنس گئے اس گندی دنیا میں, کیا کریں, کدھر جائیں, بچت کیسے ہوگی, من نجات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کام کر لو تیری نجات ہو جائے گی. پہلا کام یہ کرو کف علیک لسانک, یہ زبان اپنی روک لو, اس کی حفاظت کر, اس سے کوئی چیز ایسی نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. زبان کی حفاظت کر. دوسری بات فرمایا ولیساک بیتک, گھر میں بیٹھے رہا کرو, ڈیروں میں, چوپالوں میں, دکانوں پہ, گلیوں میں, رستوں میں, گپ شپ کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو, گھر میں بیٹھے رہا. وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو, اکیلے بیٹھو, گھر میں بیٹھو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اور وہاں بیٹھ کے اپنی خطاؤں پہ رویا کرو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اتنا پسند ہے اللہ کو جب اکیلا بیٹھ کے آدمی کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے نا ربی انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, تو اللہ کو اتنا پسند ہے. یہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, تو اس کو یقین ہے تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دے. لیکن یہ باتیں ساری تنہائی کی ہیں بھائی, میں بات پھر کر رہا ہوں, یہ تنہائی کی باتیں ہیں. ہم پھنس گئے ہیں سپیکروں میں اور کیمروں میں. پتہ نہیں کون سی دعا, جو دعائیں اللہ نے قبول کرنی تھی وہ تو ہماری دعائیں تو وہ رہی نہیں. ہم اکیلے بیٹھ کے رو ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رو سکتے تو نہ رو, رونے جیسی شکل بنا لو. وہ رونے جیسی شکل بھی پسند کر لیتا, اس کو رونے جیسی شکل بھی پسند آتی, لیکن بیٹھو تو صحیح اللہ کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خیر کسی اور طرف چل پڑیں گے, میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ویسے اللہ سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اس کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ بہہ پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان 7 لوگوں میں اس کو شامل کرے گا جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جو اکیلا بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے. لہذا کوشش کریں یہ مجالس جو ہیں یہ کم کر دیں, اکیلے بیٹھ کے رویا کریں, تنہائی میں اللہ کی بندگی کیا کریں, تنہائی میں اللہ سے گفتگو کیا کریں. اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تنہائی میں تو اللہ بھی کو فرماتا ہے میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں. قرآن نے کہا, وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں.
بنایا اس نے، ہمارا مقابلہ کیا ہے اللہ سے؟ ہم تو اس کی مخلوق ہیں۔ وہ ہمیں جہنم میں پھینکے، جنت میں پھینکے، جو مرضی کرے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے بن جائیں، کسی اور کا نہ بنے، صرف اتنا مطالبہ کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا تجھے اگر دنیا ساری جتنی دنیا ہے وہ زمین بھری ہوئی سونے کی مل جائے اور اتنا اور بھی مل جائے، کیا تو فدیہ دے کے جہنم سے بچنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں بچنا چاہوں گا، مجھے جتنا بھی مل جائے میں دے کے تو میں جان چھوڑاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے مطالبہ ہی کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا شرک نہ کرنا، یہی کہا تھا، کسی اور کا نہ بن، بے وفائی نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا۔ اگر یہ بے حیائی ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر عورت کسی اور کی طرف دیکھے، اگر بے حیائی ہے تو اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنا ہے، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا بندہ بے حیا نہ ہو، اللہ کا ہو۔ وہ کہتا ہے تیری ساری غلطیاں میں معاف کر دوں گا، تو ایک دفعہ میرے سامنے آ کے دکھا تو صحیح۔ تو بندگی کا عبد اور معبود کا تعلق قائم ہوگا، تو پھر انسان جب بندگی کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرے گا تو کہتا ہے کہ جب تو سجدے میں میرے سامنے لیٹتا ہے نا، ماتھا نیچے رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے کی حالت میں، یوں قریب، بات کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ انا مع عبدی اذا ذکرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وتحرکت بی شفتا، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب انسان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد، اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے اور مجلس میں میری باتیں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کی باتیں کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں بات کرتا ہوں۔ اور یہ بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں 2 بالشت آتا ہوں، یہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تعلق ہم نے بنانا ہے، جس نے بنا لیا وہ بچ گیا۔ اور تعلق بنانے میں، عبدیت میں، غلامی میں کتنا عروج ہے، بس اس کے لیے ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جس بندے نے، یعنی حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، یہ نہیں فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا، مصطفیٰ کو لے گیا، مجتبیٰ کو لے گیا، محبوب کو لے گیا، حبیب کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بندگی کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں میں اور آپ، ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، سچے غلام بن جائیں۔ اور غلامی یہ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی غلامی ہوتی ہے، ہر معاملے میں، ہر کام سے پہلے صرف یہ سوچنا ہے کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں۔ عادت بنا لیں، میں بھی اپنی عادت بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ عادت پتہ کیا بنائیں؟ ہر کام سے پہلے ایک دفعہ آسمانوں کی طرف دیکھ لیا کریں، اللہ سے بات کر لیا کریں، یا اللہ تو اس میں ناراض تو نہیں؟ اگر خیال ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو وہ کام نہیں کرنا، ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کے راضی ہونے کا امکان۔ بس ہم یہ کر لیں تو یہی عبودیت ہے اور یہی بندگی ہے، اور اللہ کے قرب کا اس سے بڑا کوئی اور دنیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وہ خاص بندہ بنا لے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عروج رکھا ہے اور آخرت میں بھی عروج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی